رحیم ناظرین، عمران خان بری طرح سے پھنس گئے ہیں اور وہ پھنسے بھی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے نہیں ہیں، اپنے لوگوں کی وجہ سے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور کیوں، یہ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میری گزارش ہے کہ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں اور انہیں یہ امید تھی کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت اور ان کی پارٹی، ظاہر ہے پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے، وفاقی جماعت بن چکی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پارٹی دباؤ ڈالے گی، رہائی کے لیے کوششیں ہوں گی، لیکن ہم نے دیکھا یہ، بلکہ سب نے دیکھا یہ کہ ان کے اندر جاتے ہی پارٹی میں گروہ بندیاں ہونے لگی اور قیادت پہ قبضے کی کوششیں ہونے لگی، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کرسیوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی محاذ گرم ہے اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود بھی لوگوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ اسپیکر اور بابر سواتی اور اعظم سواتی کی چپکلش جاری ہے۔ مانیٹرنگ کمیٹی اور متاثرین جو خاص طور پر تیمور سلیم جھگڑا ہیں ان کی لڑائی جاری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ساتھ میں صوبائی صدر جنید اکبر خان اور وزیر اعلیٰ کی لڑائی بھی جاری ہے، اور جو اس کی آج تصدیق خود جنید اکبر خان نے پشاور میں کر دی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ان کے اور وزیر اعلیٰ کے اختلافات تھے جو عمران خان کی ایک مداخلت پہ ختم ہو گئے ہیں، یعنی مان لیا گیا۔ جب ہم کہتے تھے کہ اختلافات ہیں تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست برا مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ افواہیں ہیں، یہ اپوزیشن، یہ مختلف جماعتوں کی وجہ سے پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اب انہوں نے خود مان لیا کہ اختلافات ہیں۔ اور اس حوالے سے شوکت یوسفزئی کا گزشتہ روز جو بیان آیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان اختلافات کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا، ایک سوشل میڈیا پہ ان کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے عجیب و غریب بات کی کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ شاہرام خان کو، اسد کیسر کو، عاطف خان کو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ نہیں دینے، انہیں قومی اسمبلی بھجوانا ہے کیونکہ یہ لوگ سازشی ہیں، یہ پھر صوبے میں رہ کے سازشیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے سازشیں کی تھی، لہٰذا ان کو ہر قیمت پر آپ لوگوں نے قومی اسمبلی ہی بھجوانا ہے، صوبائی اسمبلی نہیں بھجوانا۔ ان کے اس بیان کے بعد اسد کیسر، شاہرام اور عاطف خان کی طرف سے یہ رد عمل آیا ہے کہ اب علی امین کو اپنے بیان کی وضاحت کرنا ہوگی اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کی طرف جائے گا، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا واقعی ان کی طرف سے یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ ویسے علی امین صاحب کو بھی چاہیے یہ تھا کہ میڈیا کے ذریعے یہ الفاظ وہ ادا نہ کرتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی امین گنڈاپور اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ کرپشن میں اپنی سابقہ حکومتوں پہ الزامات دھرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بالکل ہماری سابقہ حکومتوں میں کرپشن تھی، تو آپ بھی تو سابقہ حکومتوں کا حصہ تھے، تو پھر آپ بھی تو اس کرپٹ نظام کا حصہ رہے ہیں کیا؟ تو پھر آپ نے بھی کوئی معافی مانگی ہے؟ تو علی امین گنڈاپور کا طرز عمل بھی پارٹی کو نقصان تو پہنچا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ان کے مخالفین ہیں، خاص طور پر اسد کیسر اور شاہرام کے جو بھائی ہیں، صوبائی کابینہ میں بتایا جاتا ہے اور یہ اندازہ ہے کہ اب ان کو کابینہ سے نکالا جائے گا، اور جو عاطف خان کے نامینی ہیں ظاہر شاہ تورو، ان کا بھی جو محکمہ ہے وہ خطرے میں نظر آنے لگا ہے۔ بابر سلیم صاحب کی بات کریں تو وہ بھی خطرے میں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جلد یا بدیر انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ اعظم سواتی ان کے خلاف بہت کچھ کہتے آئے ہیں اور عمران خان کو بہت کچھ بیان کر گئے ہیں، اور اب ان کا معاملہ مانیٹرنگ کمیٹی کے پاس ہے، اور مانیٹرنگ کمیٹی کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بابر سلیم نے جس طریقے سے بھرتیاں کی ہیں اور کچھ لوگوں کو خلاف قواعد ایک سال میں بے تحاشا پروموشنز یا ڈبل پروموشنز دی گئی ہیں، کم از کم اس معاملے میں تو وہ اپنا دامن نہیں بچا سکتے اور اسی معاملے کی زد میں وہ آنے والے ہیں۔ پھر اگر بات کریں علی امین گنڈاپور، تیمور سلیم جھگڑا نے بھی ایک دوسرے پہ بڑے الزامات عائد کیے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے ایک ترجمان کا بیان جو آیا ہے اس میں تیمور سلیم جھگڑا پہ بڑے الزامات عائد ہوئے ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا نے یہ کہا تھا کہ علی امین صاحب نے اپنے اثاثے شو کیے ہیں 10 کروڑ کے، لیکن وہ پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک سال میں پارٹی کے لیے 75 کروڑ روپے لگائے ہیں۔ تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اثاثے 10 کروڑ کے ہیں تو آپ نے 75 کروڑ روپے کہاں سے لگائے ہیں، آپ منی ٹریل کیوں نہیں دیتے؟ تو تیمور سلیم جھگڑا کا یہ مطالبہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ منی ٹریل کا مطالبہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی ایک پالیسی تھی، عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہے کہ منی ٹریل آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے، ہر کسی نے۔ عمران خان صاحب نے اپنے جو لندن کے ان کے فلیٹس تھے اس کی منی ٹریل پہ دے دی تھی عدالت میں،
تو اب علی امین گنڈاپور صاحب کو منیٹریل دینی چاہیے بجائے اس کے کہ جوابی الزامات عائد کریں۔ پھر تیمور سلیم جھگڑا سے یہ غلطی ہوئی کہ جب مانیٹرنگ کمیٹی نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تو انہوں نے سوالات کے جوابات تو دیے، لیکن ساتھ ہی مانیٹرنگ کمیٹی پہ الزامات بھی عائد کر دیے اور وہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی لے آئے۔ گویا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا، ان لوگوں کو یہ ہوش ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا بانی چیئرمین اندر بند پڑا ہوا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں یہ بھی دیکھا کہ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کے خلاف کمپین چلانے کی کوشش کی گئی۔ پارٹی کے جو مرکزی چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ وہ آخر کس دن کام آئیں گے؟ آخر وہ کیوں کر چیئرمین ہیں؟ کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ زبان بندی کریں؟ کیا ان کا فرض یہ نہیں بنتا کہ وہ آ کے پشاور میں بیٹھ جائیں، اختلافات ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ کیا بس ان کے نام کے ساتھ چیئرمین لگ گیا ہے اور وہ ان کا پروفائل بہت اونچا ہو گیا ہے اور شاید وہ یہی چاہ رہے تھے بعض لوگوں کی بقول، تو اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی محافل میں، عمران خان کی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید انہیں بھی فکر نہیں ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ 2 سال وہ یہ عہدہ انجوائے کریں۔ وگرنہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ صوبے میں آ کے بیٹھتے اور ایک ایک کی کان کھینچتے ہیں۔ وہ پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہیں، یا تو شاید انہیں اس بات کا یقین ہی ابھی تک نہیں ہے کہ وہ مرکزی چیئرمین ہیں، یا ان کے اختیارات میں کوئی کمی ہے۔ دوسری طرف جو صوبائی صدر ہیں وہ بھی ابھی تک پارٹی پہ اپنی پکڑ صحیح ثابت نہیں کر سکے ہیں، اسی وجہ سے ابھی تک پارلیمانی پارٹی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حالات اسی طرح جاری رہتے ہیں اور میڈیا پہ ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح نبردآزمار رہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان عمران خان صاحب کو پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے، اس کے بعد پارٹی کو اور اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو۔ اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بہت بڑا فارورڈ بلاک بننے والا ہے، 40 سے 50 MNAs کھسکنے والے ہیں، تو اگر یہ حالات رہتے ہیں تو ایک نہیں 2-3 گروپ پھر بنیں گے اور یہ سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب ہوگا، اور اس کی ذمہ داری ان تمام پارٹی کے رہنماؤں پر ہوگی جو میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ پارٹی کارکنان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پہ دباؤ ڈالیں اور جو بندہ بھی اختلافات سامنے میڈیا پہ لاتا ہے اس حوالے سے کارکنان بھی پریشر پہ اضافہ کریں۔ بصورت دیگر PTI کے لیے آنے والے دن کٹھن ثابت ہو سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔